السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین اکرام؟ امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمامی حضرات کو خیر و عافیت سے رکھے، آپ کی پریشانیوں کو ختم فرمائے، آپ مشکلوں کو ختم فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جائز حاجات کو پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ جو وظیفہ شیئر کرنے والے ہیں یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں تمام بیماریوں سے چھٹکارا مل جائے، جو ان پر مشکلیں آ چکی ہیں اور جو مشکلیں آنے والی ہیں ان تمام مشکلوں سے محفوظ ہو جائیں، تو وہ حضرات اس عمل کو ضرور کریں۔ وہ جو بھی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا، رب کی رحمتیں ان پر موسلادھار بارش بن کر برسیں گی۔ اس کو پڑھ کر آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا، کیونکہ یہ عمل پڑھ کر جب بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا عرش اعظم سے ٹکراتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ فرشتے آپ کی دعا پر آمین کہیں گے۔ جب آپ یہ عمل پڑھ کر دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرما لے گا اور آپ کی دعائیں بارگاہ پروردگار میں قبول ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، کچھ لوگوں کی اکثر یہ شکایت رہتی ہے کہ ان کی دعا بارگاہ پروردگار میں قبول نہیں ہوتی۔ تو پیارے دوستو، دعا قبول نہ ہونے کی بہت ساری وجہ ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ گناہ کی ہے، یعنی کہ جب بندہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، گناہوں کی کثرت کرتا ہے تو اس کی دعائیں قبول ہونا بند ہو جاتی ہیں اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جب بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کو ہر وہ چیز عطا کرتا ہے جس کی اس کو خواہش ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو مال کی نعمت بھی عطا فرماتا ہے، اولاد کی نعمت بھی عطا کرتا ہے، اس کو گاڑی بھی عطا کرتا ہے، دولت بھی عطا کرتا ہے، شہرت بھی عطا کرتا ہے، عزت بھی عطا کرتا ہے اور کامیابی بھی عطا کرتا ہے۔ بندہ جو بھی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز عطا کرتا ہے۔ کامیابی اس کے قدموں میں ہوتی ہے، کامیابی اس کے قدم چومتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، ہم بتاتے ہیں وہ کون سا بابرکت اور وہ کون سا پاورفل وظیفہ ہے جس کو پڑھ کر آپ سب یہ فائدے حاصل کر سکتے ہیں جو ابھی ہم آپ حضرات کو بتا چکے ہیں۔ ناظرین اکرام، جو یہ وظیفہ ہم آپ حضرات کو بتانے والے ہیں یہ آپ کو کسی بھی نماز کے بعد کر لینا ہے، کسی بھی نماز کے بعد آپ کر سکتے ہیں، دن میں بھی کر سکتے ہیں اور رات میں بھی کر سکتے ہیں، اور تہجد کی نماز میں بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ کو باوضو نہیں ہے تو آپ کو سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے۔ اگر آپ کا وضو درست ہو تو آپ کو وضو کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ باوضو ہونے کے بعد آپ کو سب سے پہلے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، اور جب آپ استغفار پڑھیں تو آپ یہ دل میں ارادہ رکھیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہا ہوں، یا رب میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس طریقے سے آپ یہ اپنے دل میں خیال کریں اور استغفار کی کثرت کریں۔ اس طریقے سے پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا آپ اتنی دعا بھی کر سکتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اور اگر آپ اتنی بڑی دعا نہیں پڑھ سکتے تو آپ صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔ اسی طریقے سے آپ حضرات کو 100 مرتبہ یعنی کہ آپ کو پوری ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ کو 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنی ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ آپ درود ابراہیم ہی پڑھیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اور بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو 100 مرتبہ
تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ آپ تیسرا کلمہ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور ایک مرتبہ ہم آپ حضرات کو پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں تاکہ آپ حضرات کو پڑھنے میں کوئی بھی دشواری پیدا نہ ہو۔ اس طریقے سے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پیارے دوستو، ہم ایک مرتبہ اور دہرا دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ناظرین اکرام، یہ ہے تیسرا کلمہ۔ یہ تیسرا کلمہ آپ کو پورے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آخر میں پھر آپ کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینی ہے۔ جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آپ کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے شروع میں درود ابراہیمی پڑھا ہے تو آپ آخر میں بھی درود ابراہیمی پڑھیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور درود پڑھا ہے تو وہ درود آخر میں ویسا ہی آپ کو پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینے کے بعد آپ کی جو بھی حاجت ہو، جو بھی مشکل ہو، آپ کا جو بھی مقصد ہو، اس مقصد کے بارے میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور ناظرین اکرام، یاد رہے کہ آپ درود پاک ضرور پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ اول اور آخر درود پاک زیادہ پڑھا کریں، کیونکہ جو دعا بغیر دعا کے پڑھی جاتی ہے وہ مانگی جاتی ہے تو دعائیں زمین اور آسمان کے بیچ معلق رہتی ہیں، یعنی کہ وہ دعائیں لٹکی رہتی ہیں، وہ دعائیں قبول جلدی نہیں ہوتی ہے۔ اور جس دعا کے شروع میں درود پاک پڑھا جاتا ہے، اس دعا کے بعد میں درود پاک پڑھا جاتا ہے تو وہ دعائیں ڈائریکٹ عرش اعظم سے ٹکراتی ہیں اور فرشتے ان بندے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جو درود پاک پڑھ کر دعا کرتا ہے اور نبی کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، آپ حضرات دعا کرنے سے سب سے پہلے آپ درود پاک پڑھ لیا کریں، اس کے بعد آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ طلب کر کے آپ دعا کیا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ آپ پر رب کی رحمتیں موسلادھار بارش بن کر برسیں گی۔ تو ناظرین اکرام، یہ عمل آپ حضرات کو 7 دن کرنا ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر مقصد پورا ہوگا۔ ناظرین اکرام، اس عمل کو آپ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر بھی کریں اور ثواب کے مستحق بنیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک دل سے لائک کر دیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن والا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ تو اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔